دوستو ایک شخص کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائیں تو مجھے دھچکا لگا، جس کا خدشہ تھا وہی ہوا، مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب رپورٹس چھپا دی۔ بیوی پوچھتی رہی، میں نے کچھ بتا کر نہ بتایا۔ میں نے کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، یہ کہہ کر ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا کہ یہ چمکتی دمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی قہقہے چھوڑ کر جانے کا؟ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا، حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے نیچے راستوں پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھیں، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان ہی نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف سا تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی کچھ بڑی قبریں، کچھ پر مردوں کے کچھ پر عورتوں کے کتبے۔ غلام مصطفیٰ بن غلام محمد، مرحوم جاوید اسلم، چودھری مختار خان، آنسا الفت بطول، خورشید انور، بیگم رضیہ سلطانہ، ماریا احمد بنت محمد وارث۔ میں نام پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھیں، ولا خوف علیہم ولا یحزنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اداسی بھرے شعر، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میں قبرستان میں گھوم ہی رہا تھا کہ مجھے آواز سنائی دی، سر رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے میرے خیال میں۔ یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ اب اس کار کا؟ سب کچھ تو میری بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی، اب یہ گھر بنا لوں، اب پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے، بس یہی میری ترجیحات رہیں۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس نہیں تھا تو سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی گندی ویڈیوز دیکھتا۔ دنیا کے سامنے میں نیک طبیعت اور سلیم الطبع تھا، نماز روزہ بھی قضا نہ کرتا تھا، لیکن میں اندر سے بے حد بدنیت اور بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فحش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے 9 عمری سے ہی پڑ گئی تھی، باوجود کوششوں کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی سے سکون کی چادر یکسر کھینچ لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا تو میں لڑکھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بیزار تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بیتی؟ لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، چپ چاپ اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کے پردے کے پیوند سے ہلکی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ یہ یقیناً گورکن کا مسکن تھا۔ میں اس جھونپڑی میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا، بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودیں، کتنوں کے اخروی انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔ وہ کہنے لگے، پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے اور کچھ یہاں کام نہیں آتا، بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو وہ رب تیرا ساتھی بن جائے گا۔ بابا جی نے کہا اور دیا تیز کر دیا، اپنے طاق کا بھی اور شاید میری امید کا بھی۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جی کی کوٹیا تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے، وہ خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے۔
वो अपने कफन नोच नोच कर चिल्ला रहे थे कि उनका कोई साथी, कोई मददगार नहीं। नाज़रीन, हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएंगे कि उनके साथ तोहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, तो अल्लाह अज़्ज़ो जल उन नेकियों को हवा में मुंतशिर हो जाने वाला गुबार बनाकर गार्द कर देगा। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उन लोगों की निशानियां बताइए, हमारे लिए उन लोगों का हाल बयान फरमाइए, ताकि ऐसा ना हो कि हम उन्हें जान ना सकें और उनके साथ हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग तुम लोगों के भाई होंगे और तुम लोगों की जिल्द में से होंगे और रात की इबादत में से उसी तरह हिस्सा लेंगे जिस तरह तुम लोग लेते हो, यानी तुम लोगों की ही तरह क़यामुल लैल किया करेंगे। लेकिन उनका मामला ये होगा कि जब वो लोग अल्लाह अज़्ज़ो जल की हराम करदा चीजों और कामों को तन्हाई में पाएंगे तो उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।